الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور
ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ عزیزان محترم، قبلہ شاہ صاحب اور تمام مہمانان گرامی، علماء، نعت خان، قبل از این آپ ماشاءاللہ نعت اور تلاوت اور بیان دی صورت کافی سارا سلسلہ سماعت فرما چکے ہو۔ چند گزارشات آہ کر بھی آپ دی خدمت دے اندر پیش فرمائے گا، سعادت حاصل ہو جائے گی تواڈے نال چند گلاں کرن دی۔ عزیزان محترم، یاد رکھو اور سمجھ لو، بر صغیر پاک و ہند اے او خطہ سرزمین ہے جتھے رسول اللہ دی آل پاک موجود ہے۔ اس خطے وچ حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد بھی موجود ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کراچی والے، وہ حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میری جدو انہاں دے والد نال ملاقات ہوئی، شاہ عبدالعلیم صدیقی نال، میں انہاں نو کیا سی کہ میں پڑھیا ہے کہ جڑے ابو بکر صدیق دی اولاد ہوندے نا، انہاں دی اڈی اتے سپ دے ڈنگ دا نشان ہوندا ہے، تسی میں اپنی اڈی دکھاؤ۔ انہاں جدو دکھائی تو او دے اتے اجے نشان موجود سی، یعنی اس زمین پہ ابو بکر صدیق دی اولاد بھی موجود ہے۔ اس زمین پہ حضرت عمر فاروق دی اولاد بھی، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت عمر دی اولاد، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد فاروقی سرہندی، آپ بھی فاروق اعظم دی اولاد۔ اس خطہ زمین تے حضرت امام حسن دی اولاد سید علی حجویری لاہوری اور سید مہر علی شاہ صاحب بھی موجود۔ اس خطہ زمین تے مولا حسین دی اولاد سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی موجود۔ اس خطہ زمین پہ حضرت غازی عباس علمدار دی اولاد بھی موجود ہے، حضرت خواجہ قمر الملت والدین قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، اور جتنے خواجگان سیال شریف نے یہ حضرت غازی عباس علمدار دی اولاد۔ تسی اکسو دے بھئی سارا کچھ گن کے کی دسنا چاہندے؟ دسنا یہ چاہنا کہ ابو بکر صدیق دی اولاد حضرت مولانا نورانی، حضرت عمر دی اولاد بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت حسن پاک دی اولاد داتا صاحب، حضرت حسن پاک دی اولاد سید مہر علی شاہ، حضرت حسین پاک دی اولاد سید جماعت علی شاہ، اور غازی عباس دی اولاد خواجہ قمر الدین سیالوی، یہ سارے دے سارے بزرگ اہل سنت و جماعت نہ تعلق رکھتے ہیں۔ جڑی اس گل دا ثبوت ہے کہ انہاں دے وڈے بھی اس راہ تے آئے، انہاں دی اولاد بھی اس راہ تے چل دیئے، اور سانو اے اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ کہ اسی حضور دی آل دے پیچھے چلن والے بھی ہیں، حضور دے صحابہ دے پیچھے چلن والے۔
جو آدمی رسول اللہ دی آل نال محبت نہ کرے وہ سنی نہیں. سنی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ دی ساری آل نور ہے. بندے تے حضور نو نور نہیں نہ منے، لیکن سنی سکول آف تھاٹ دے اندر رسول اللہ سرکار دی ساری آل پاک آپ نے سمجھا کہ ساری آل حضور دی نور والی. لیکن جدوں کوئی سید حضور دے صحابہ دا بے ادب ہوئے ان دے وچوں اے نورانیت اٹھ جاندی. اور جدوں کوئی مولوی حضور دی آل دا بے ادب ہو جائے ان دے وچوں علم سارا اٹھ جاندا ہے، پیچھے بے ادبی رہ او دے وچ ککھ بھی نہیں. ایویں ہن سیگے ہی آوندے بندے دے اندر ایمان نہیں رہندا جڑا بندہ حضور دی آل دا بے ادب ہو. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. کوئی مولوی ہوئے، کوئی خزاکر ہوئے، خطیب، جو کچھ بھی کو بنیا پھر اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چ منظور تا ہوندا ہے جدو آل نو بھی مندا ہوئے تے صحابہ نو بھی مندا. انہاں دے آپس وچ تعلق کھینچدے نے. قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ انہاں دے بزرگاں نو بھی اسی بڑا جاننے ہاں. ساڈے بڑے پیارے بھائی نے، سید نے. ہر سید نو تسی کدی انہاں دا شجرہ چیک کریا تو ان سادات دے شجریاں وچ حضور دے صحابہ دی اولاد موجود ملے گی. سمجھ آئی کہ نبی پاک دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی. مولا علی دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی. جدو بی بی فاطمہ پاک فوت ہوئی ہیں تو علی پاک دی دوسری شادی پھر اس تو بعد حضرت ابو بکر دی بیوی نال ہوئی فوت ہونے کے بعد. امام حسن دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی. امام محمد باقر دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی. امام جعفر صادق دی داد کی چوتھی پیڑی مولا علی نال رل دیئے تے نان کی چوتھی پیڑی ابو بکر صدیق نال رل دیئے. تو وچو اسی منے کہ میں کٹ دے گی. امام جعفر صادق دی اولاد آن سی تو صحابین وچو منے کہ میں کٹی گئی. انہوں نے نانکے نے تو انہوں نے دادکے نے اسی تے دادکیاں تے نانکیاں دوہاں گھران من دیا تاں ساڈا کام بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ پلید شیط میں آل دے نیڑے ہی نہیں آن دیندے. امام جعفر صادق دے نانا ابو بکر صدیق نے انہوں نے کیا مننا ہے. لہٰذا آئے میرے سنی دوستو، میرے بچوں، میرے عزیزوں، نبی پاک سرکار دے غلام رہنا اور حضور دے صحابہ دا احترام کرنے والے رہنا اور حضور دی آل دا احترام کرنے والے رہنا اور پکے ٹھکے سنی رہنا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. انہاں نال جڑا جڑ جائے یہ انجے گل نہیں باوجی تسی آندے انہاں دے رشتے آئے تے مڑ کیا. میں کہ رشتے یہ آئے بعد روایات ایسی ہیں کہ امام حسن نے 100 نکاح فرمائے. کتنے؟ 100. یہ روایت بھی موجود ہے، وہ ایسی کا نہیں لیکن روایت ہے کہ انہوں نے 100 نکاح فرمائے. تو لوگاں تو پوچھا گیا کہ تسی امام حسن نو رشتے کیوں دین دے؟ انہوں نے فرمایا اس واسطے کہ رسول اللہ نے فرمایا کلو سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی. اسی اس واسطے دینے ہاں کہ جیڑا انہاں دا رشتہ دار ہو جائے قیامت والے دن انہوں بھی نفع ہونا ہے. اسی اس واسطے انہاں دے رشتے دینے ہاں اور کچھ نہیں. قیامت والے دن سیداں دے رشتہ دار ان دا نفع تے حاصل ہو جائے گا. کیونکہ ہر رشتہ قیامت والے دن ٹوٹ جائے گا مگر کسی سید نال تہاڈا رشتہ ہویا تو قیامت والے دن بھی قائم رہے. ایسا فرمایا ہے رسول اللہ نے اور دے راوی حضرت عمر بن خطاب نے اس حدیث. حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کل سبب و نسب. کچھ منافقہ نے گل کی نا با حضور دا رشتہ دار ہونا کوئی نفع نہیں دیتا. رسول اللہ منبر تے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا انہاں بندیاں دا کی حال ہے
جڑے کہندے کہ میرا رشتہ قیامت والے دن نفع نہیں دے گا. اب نے فرمایا کلو سبب و نسب منقطع، ہر رشتہ رشتہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن میری آل وچ ہونا قیامت والے دن بھی باقی رہے گا اور اس دا نفع بھی باقی. یعنی کسی بٹی نو اس وجہ تو حشر والے دن کوئی ریلیف نہیں ملنا بس تسی بٹی صاحب ہو لہذا تو رعایت دینا. کسی کھرل صاحب نو اس وجہ تو رعایت نہیں ملے گی کہ تو کسی راہ صاحب ہو لہذا تو رعایت دے چھڑی نہیں، لیکن رسول اللہ دی آل نو اس وجہ تو رعایت دیتی جائے گی کہ آل رسول دی. ہاں ایک گل ضرور کرنا، یہ صرف سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں. جیڑا بندہ حافظ ہوئے، حافظ قرآن ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہوں 10 بندے جنت چلی جان دی اجازت دے گا. اور 10 وہ نہیں جڑے اگے ہی جنتی ہے، جڑے اگے جنتی نے انہوں نے حافظ لے گیا تو مڑ کی لے گیا. جڑے پکے جہنمی آئے اللہ فرمائے گا حافظ تو میرا قرآن یاد کیتا سی، اپنی نسلی چو 10 بندے باہر کٹ لا میں تیری وجہ تو انہوں نے جنت دے. اللہ تعالیٰ حافظ قرآن نو اتنا فیض دے گا. یہ حدیث پاک. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ حج کرے، نال ایتھے میں ایک اور گل کرنا، حافظ وہ جڑا حفظ کر کے اندے تے عمل بھی کرے. حفظ کر کے سیڑھیاں والی دکان نہ پا لے، وہ بشیر اکبر بکرے حفظ تو اس کے بعد سیڑھیاں والی دکان پا کے بندیاں فلماں بھی کھاتے آکھے میں 10 بندیاں جنت لے جانا ہے. حافظ صاحب تو آپ بھی پتہ نہیں کیویں جانا ہے. یہ گل انہاں حافظاں دی جنہاں حفظ کیتا تو مڑو اس حفظ تے عمل کیتا. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سرکار نے فرمایا جس بندے حج کیتا اور صحیح حج کیتا، حلال دیاں پیسے نال کیتا، اور حج کر کے واپس آیا اور اس حج تے کھڑا رہا جڑی کر آیا، یعنی جڑے ہتھیار حج تے جان لگیاں رکھ گیا وہ آندیاں مڑ نہ پھدے. جی باجی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضرت وہ ہتھیار اندر در جائے حج کر کے آوے تو انہوں نے مڑ تیز کر کے کول رکھ لے تو مڑو حج کی تھی. حج تے وہ ہے جڑا حج کرے تے واپس آوے تو حج تے کھڑا رہے. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں 40 بندیاں جنت چلی جان دی اجازت دے گا. اے حافظ اے حاجی صاحب تساں حج کیتی سی. حج بہت بڑا عمل ہے. آج کل سوکھا ہو گیا، اگے 6 مہینے لگ دے آج کل، اس تو پہلا سال لگدا ہوں. کوئی بندہ حج کردا عزیزان محترم 40 بندے حاجی نو اجازت ہوئے گی کہ وہ اپنے نال لے جائے. اللہ فرمائے گا حاجی صاحب 40 بندے کڈ لو. جڑا عالم دین ہوئے گا وہ گزرے گا تے بندے مجرم جڑے ہون گے دوزخ وچ وہ آواز دین گے علامہ صاحب ساڈی گل سنیا. وہ پوچھن گے کی گل ہے تو آکھن گے مولانا انا الذی سقیتک شربتا، ایک باری تو انا سا شربت پلایا یاد ہے؟ تو علامہ صاحب کہن گے ہاں یاد ہے. تو کہن گے جی آج دعا کرو اللہ سانے تو کڈے بڑے پھنسے. تو عالم دین دعا کرے گا تو اللہ فرمائے گا عالم دین اپنا امامہ شریف لا سر تو انہوں دوزخ وچ لٹکا، جتنے بندے تیرے امامے نال لپٹ جان انہاں ساریاں کڈ کے جنت لے جا. اے علم دین دی برکت. مشکات المصابیح دے اندر حدیث ہے جس عورت دا حمل ہویا اور اس دا حمل کچا گر گیا، یعنی 3 مہینے 4 مہینے دا 5 دا 6 دا وہ بچہ ضائع ہو گیا، پورے مہینے دا نہ ہویا، بچہ فوت ہو گیا کچا. وہ بچہ قیامت والے دن حشر دے میدان میں جا کے رب اگے دعا کرے گا یا اللہ میری ماں نے مینوں اٹھایا، میری تکلیف برداشت کی تھی، میں پیدا پوریاں دنوں دا نہ ہویا، بڑا ہو کے اپنی ماں دی خدمت نہ کر سکیا لیکن میری ماں تے تکلیف اٹھائی نہ. یا اللہ اج مینوں اجازت دے میں اپنی ماں نو جنت لے جانا ہے. تو
مشکات المصابیح دے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرمائے گا لے جا جڑا ناف ہوندی ہے نا، ناف اے دے نال ماں نال کنیکشن ہوندا ہے نا، اللہ فرمائے گا اس ناف نال اپنی ماں دا بازو بن لے تے نال لے کے جنت جا۔ جس بچے دے دیہڑے پورے نہیں ایک نو تے وہ بھی لے جائے گا، 10 نو حافظ لے جائے گا، 40 نو حاجی لے جائے گا۔ بھائی صاحب جدا تعلق حاج نالے تے امامے نال جتنے ٹنگی گئے انہوں نے عالم لے جائے گا۔ تو کیا تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ جڑا سید رسول اللہ دی آل ہویا، میرے نبی پاک سرکار اپنی آل ہی چو کتنے بندیاں نو نال لے جان گے۔ عزیزان محترم، تو اس واسطے عرض ہے کہ علماء اور حفاظ قراء اور آل رسول انہاں دے نال اپنا تعلق بنا کے رکھنا، یہ تواڈے واسطے باعث نفع ہوئے گا۔ اور اہل سنہ دے عقیدے وچ یہ چیزاں نے جڑیاں میں تانوں دس رہا سنی کتب وچ حدیث سوئے میرے عزیزوں اور ساتھیوں، اے ماشاءاللہ جڑے بچے نے ہر سال محفل دائے اللہ تعالیٰ انہاں تے کرم فرماندا ہے۔ ساڈے سید شبیر حسین شاہ اور یہ شعر عزیزان من سرکار فرماندے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، اور دل میں صدیق و عمر کو رکھنا، کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا۔ وہ کیا عقیدہ دے نا، جڑا بندہ رسول اللہ دے صحابہ گالاں کڈدا ہوئے اودے کول تے نہیں نا بانا۔ غیرت مند سنی تے ایسا عقیدہ نہیں نہ رکھ سکتا۔ کیا آندے ہوئے بوٹیا بولدا کوئی نہ، آج سست جائے تھک گئے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے جانے توجہ ہے بھائی صاحب۔ عزیزان محترم، تو ایسا ہے کہ آل رسول نال محبت کر، ذات دے گجر ہے پر میاں محمد بخش صاحب سیدان بڑا مندے ہے، جٹ فقیر ہے، کیا بات ہے، عالم بھی بہت بڑے سن اور درویش بندے سن۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرما دینے، آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگالے زیانی، پاؤ خیر محمد تاہی تے صدقہ شاہ جیلانی۔ اللہ کے دعا کرے کرو اللہ آل رسول دا صدقہ بیڑے پار فرما دے وے۔ عزیزان من تو عرض کرتا ہے فقیر کہ چونکہ میلاد شریف آج نو ہے، میلاد شریف دا آج نو ہے، میلاد حضور دا ہونا ہے، سارے سنی اپنے دل تو ود کے سرکار دے میلاد تے خرچ کریا۔
اپنے گھر وچ میلاد کریا کرو، اپنے سرکار دی آمد تے ہر بندہ لنگر پکایا کرو۔ دوجی عید تے تیاری کر دینا، عید بھی آندی ہے، کرتے ہو نا، کپڑے سلاؤ، بڑے درزیاں کو رش پیا ہوندا ہے، کی ہے جی عید آ گئی، عید آ گئی۔ اے بھلے لوگو سیویاں پکاندے ہو، حلوہ پکاندے ہو، عید ہے، عید ہے۔ سنو، جیڑی عید 12 ربیع الاول نو ہے نا، اے ساریاں عیداں دی سردار ہے، اس عید دا صدقہ دوجیاں عیداں ہوئیاں نے، اے عید نہ ہوندی تو عیداں ہونیاں ہی کوئی نہیں۔ بخاری دے اندر روایت موجود ہے، سنو اور یاد فرما لینا، دل دے وچوں کڈنا نا۔ میلاد پڑھن والے سنگیاں، میلاد منان والے اور میلاد دی خوشی کرن والے سنگیاں واسطے حدیث ہے، اے میلاد دا تحفہ ہے، حدیث بخاری وچ موجود ہے۔ رسول اللہ سرکار جدو اپنی امی دے وجود وچ تشریف فرما ہوئے تے والد صاحب حضور دے پیدا ہون تو پہلا فوت ہو گئے۔ توجہ ہے بھائی صاحب، توجہ ہے، سرکار دے پیدا ہون تو پہلا، اوے اپنیاں گلاں نہ کرو، ایدے میریاں گلاں سنو، اے ساریاں سارے پتر ہی تو گلاں سنیا کرو۔ توجہ ہے تواڈی، حضور دے میلاد تو پہلے حضور دے والد صاحب فوت ہو گئے۔ حضور دے نانکے سن مدینے شریف، دادکے مکے دے سن تے نانکے اوتھے گئے سن تے اوتھے فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ، حضور دے والد دا نام، میں اس گل تے حیران ہوندا رہنا، بجی دا نام عبداللہ ہوئے او دے ایمان تے بھی شک کری دے، جنہ دا نام ہی عبداللہ ہے، اللہ دا بندہ۔ حضرات توجہ ہو، جیڑا بندہ حضور دے والدین دے ایمان دے بارے گل کردا ہوئے، او نال باس ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ بندے دا ایمان نہ لین دینی کوئی، پراں ہٹاؤ، پراں کرو، اس دے نال گل کی کرنی، پاگل ہے۔ سنو، فوت ہو گئے، سرکار اجے پیدا نہیں ہوئے، حدیث تمہیں سنانی ہے، ادھر آپ مڈ پیا بننا۔ سرکار ساڈے علاقے میں آج کل کو مثلا گل کرنے بھائی کسی گھر ایسا نہ کرے نہ ہوئے، لیکن اگر ہوئے کسی برادری دا جوان بندہ فوت ہو جائے تو وہ دی شادی 2-3 مہینے ہوئے ہو تے بیوی وہ دی حاملہ ہوئے تے سارے گھر والیاں دی خواہش ہوندی ہے کہ اے دے ال بیٹا ہوئے تاکہ اے دی نسل جڑی ہے وہ اگاں ود جائے سارے تے جے پھر بیٹا ہو پوے تے پھر سارے ٹبر اچ بڑی خوشی ہوندی ہے، بس شکر ہے او دی شادی نہیں ہے، 3 مہینے ہوئے ہے، اور اولاد بھی او دی کوئی نہیں، چلو او دے چو ہے نسل ہے۔ حضرت عبداللہ دی شادی اجے تھوڑے دن ہی ہوئے ہے ہوئی سی تے او فوت ہو گئے، لیکن سیدہ آمنہ دے وجود حضور دا نور جلوہ گر ہو چکیا سی۔ بھائی صاحب توجہ فرما، سارے ٹبر دی خواہش سی، 9 چاچے سن رسول اللہ دے، کتنے 9 چاچے سن حضور دے چاچیاں تو ساریاں تو بڑا امیر ابو لہب سی تے بے ایمان بھی ساریاں تو بڑا سی۔ یہ پیسے والے جے تے لین تو لے جان تے مڑ بندے نے ابو لہب تے جے لین تے چڑھ جان تے مڑ بندے نے عثمان غنی۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اچھا ابو لہب ان کسے جا کے دسیا او دی لونڈی نے خادمہ غلام سی، ان دا نام سی سویبہ، ساڑھے بندے صوبیہ کہنے لیکن لفظ افضل سویبہ ہے، سویبہ نے جا کے دسیا ابو لہب مبارک ہو بھی، اس نے کہا کس دی؟ اس نے کہا توڑے گھر بطریہ ہویا ہے، عبداللہ دے گھر پتر ہویا ہے، انہیں اتنی خوشی ہوئی، اس نے کہا جا میں تین آزاد کیتا، اینجو نے اشارہ کیتا جا تینوں میں آزاد کر چھڑیا ہے، میرے لو تین چھٹی ہے، تیرے اتنا پیسے تیرے بھرے سانو سارے میں جا چھٹی کر جا۔ میں ایک مثال دینا، میں کسی بندے دا وہ بندہ بھی 25 لاکھ دا مقروض ہوئے کسی جٹ لال تو جٹ لال پتر ہوئے تو دے کھول جائے تے آکھے جی چودھری صاحب تو اڈیل بھنڈا ہوئے تے آکھے جا تین آزاد کر چھڑیا، 25 لاکھ تیرا لینا سی جا تین چھڑ دیتا۔ اس بڑے بندے خریدے جاندے ہیں، سویبہ خریدیاں ہوئی ہیں
جدو انہیں خبر دیتی تے ابو لہب آکھیا جا تے آزاد کر چھڑے. ابو لہب حضور سرکار 40 سال آکے ادارے نبوت کیتا، دنیا سارے کی نہ منیا کی نہ منیا. ابو لہب بھی نہ منن والے آئے سی. ابو لہب نہ منیا، حضور دی بڑی مخالفت کیتی، مر گیا تے اپنے برا حضرت عباس نو خواب وچ ملیا. انہاں فرمایا سنا کی حال؟ اس آکھیا بھڑا حال. لیکن جدو سوار دا دن آوے، لیکن جدو سوار دا دن آوے تے او دن آوے جدو محمد دے پیدا ہون دے میں اپنی صوبیہ لونڈی نو سویبہ نو آزاد کیتا سی. او دو اللہ میری قبر چو عذاب بھی ہٹا چھڑ دے تے میری اوس انگل چو جی دے نال میں اشارہ کیتا سی کہ جا تے آزاد کیتا ہے. اللہ دودھ تے شہد جاری کر دے جڑا پی کے میرا سارا دن سکھ نہ لگ جاندہ ہے. واہ میرے مالکہ جڑا کافر تیرے یار دے میلاد دی خوشی کرے، تو قبرچ بھی اس نو لنگر میلاد بھی دینا ہے تے آرام بھی دینا ہے. جڑا امتی تیرے یار دا کلمہ پڑھنا والا میلاد کرے، اللہ انہوں کتنا فیض عطا فرمائے گا. بھائی صاحب یہ دیکھتے دلائل منگے ہی نہ کرو، بس ہم دلیل دیو جی میلاد کتھے لکھی ہے. میں کیا پناہ ہٹ جائے ساڑھے کولو دلیل جا پڑا. محبت دی بھی کوئی دلیل ہوندی ہے، عشق دی بھی کوئی دلیل ہوندی ہے. جدو عشق ہو جاندہ ہے پھر دلیلہ نہیں منگدا. الحمدللہ رب العالمین. پھر بندہ بڑھ چڑھ کے خرچ کردہ ہے، سرکار دے میلاد دے لائٹاں لاندہ ہے، جھنیاں لاندہ ہے، کیونکہ باپے آندے نے عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کم نہ راویکھدا نہ قرآویکھدا جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ دینا کربلا ویکھدا جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ دینا کربلا ویکھدا. بھائی عشق شاہی ایسی، بھائی جی محبت شاہی ایسی، دیوانے ہو عشق ہندے ہی ایسا ہے. اے پھر اے نہیں ویندا کہ کی ہو رہا ہے، اے ویندا پھر یار راضی ہو جائے باقی جو مرضی ہو جائے. توجہ کیتی ہے کہ بھئی ایک مثال دینا تاکہ گل سمجھ چاہ جائے. لکھیا ہویا اے جدوں تہاڈی جان نو خطرہ ہوئے نا، کوئی کافر تہاڈی کن پٹی تے گن رکھ لے تے آکھے کلمہ چھڑ دے تے تسی چھڑ دے، جان بچاؤ. اندروں تے نہیں نا کلمہ نکلنا. جے زبانی چھڑیاں تیری جان وقتی طور تے بچدی ہوئے تے تو آنکھ میں چھڑ دے. یہ لکھیا بھائی جی، یہ لکھیا ہے بلال نے کیوں نہ سمجھے چاہوں گا. انہوں نے جو مار دیا ہے تیان دیا چھڑ دے، پھر وہ بلال دی سمجھے کیوں نہ آؤں با چھڑ کے نہ کافران تو جان تے بچا لوں. وہ اندھے جنہ مارنا جے مار لو، اساں یار دا نہ دب کے لینے. لکھیا ہویا تے 40 روپیے کول ہون تے 1 روپیہ اللہ دے راہ تے دیو. تے حضور فرمایا اللہ دے راہ تے دیو. تے 40 چو ایک لکھیا یا تے ابو بکر سارے دی گڈڑی بن لیا دی. ان کوئی نہ پتا 40 چو ایک لکھیا. میں آگاں کیوں پیا جانا پایا. لکھیا ہویا بھی چنگا ہوندا کرنا چاہیے جڑا لکھیا ہوئے. پر جدو حضور نال محبت ہو جائے مڑ بندہ لکھے نو نہیں ویندا، مڑ لکھے تو گل لگا لنگ جاندی ہے. پھر ایک کوئی دائرہ رہ جاندہ ہے شریعت دا کہ شریعت دے دائرے تو باہر نہیں جانا، اندر رہ کے جتنی خوشی کر سکتے ہو. جیڑ تو پچھو بھائی دیو گے باقی چلی لکھا ہے. انہوں نے کرو کدائیں بھی نہیں لکھا. تسی جیڑا ٹانگا سڑک تو لاندہ جلال لے اور کیوں ہے کوئی نہیں لکھیا ہے. تسی لکھیا کر دے رو اسی اپنی مرضی کرنی ہے. جاؤ ساڑھے تے جیڑا فتوہ لگتا ہے لال ہو وینے مڑ کی کر دے. اتھے لکھیا جے میں کہ کوئی نہیں لکھیا جناب. پھر ہونا بھائی جیسی جدو یہ پیانے آپ ایسی لکھیا کر دے ہی نہیں. مڑ سانا دے کی ہو زیادہ تو دے یا سنا کوئی مجنون نے
کہہ سکتے ہو اسی حضور دے عشق سے مجنون ہو گئے، کہہ لو یہ کملی لاٹی ہے، بتی کتھے لکھی ہے، لائٹ کتھے لکھی ہے، جھنڈی کتھے لکھی ہے، جھنڈا کتھے لکھے ہے؟ بھائیا اللہ فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ دا رزق کھاؤ تے پیو۔ اور مولوی صاحب نہ کہ جلیبی کتھے لکھی ہے، این قرآن جو کٹ دے تو اسی کتوں کٹ دے؟ انہیں کہ مولوی صاحب جلیبی کھا لو تو آکھے میں نے پڑھنا قرآن اچھی بھی کھاؤ، لکھی ہے جائز ہے۔ اللہ جو فرمایا کھاؤ تے پیو، وہ جڑی شے حلال ہے کھانا والی ہن کھاؤ، ہن ضرور نہیں آندا میں ملک شیک تاں پینا میں نے وچوں بھی کھاؤ۔ کوئی گل دی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ بھائی صاحب اللہ فرمایا رب فرمایا کیا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جدو میرا محبوب ملے ادو خوشی کریا کرو۔ بھائیا خوشی جو آکھنے کو جیڑا جیڑا کم خوشی جائز ہوتا ہوئے سارا کر سکتے موڑ بج دے ہوں نا کتھے لکھیا ہے، اور تسی انہاں نال گل ہی نہ کریا کرو۔ میں اگلے دن بھی دسیا بس پیڑیاں لگ گئیاں تواڈیاں دس دیاں میں لکھیا کتھے انہاں منیا ہے تے تسی کھلو جاؤ آپس چکی دو جن کسی اپنے بچے لوڑ ہوئے تو انہوں بھی کھا لیا کرو، بابیاں نے بھی کھان دی ضرورت کوئی نہیں، انہوں کوئی نہیں ماننا۔ گل دی سمجھ آئیے کوئی وہ نہ منو کے نہیں اسے کیا اماں میں باہر شرط لایا بھائی کان چٹا ملا، اسے کیا پترا ہر گیا، اسے کیا اماں غم نہ کر میں منے ہی تیار نہیں، میں جو مننا ہی نہیں سارا ٹیل ملے والے لا چھڑن بکاڑا ہی تو میں آکھڑے نہیں مڑ میں کی میں ہرا لینا یہ پائی جی وہ کان لہذا انہاں نال باس مباسا نہ کریا کرو، انہاں کرو باجی تہاڈی لین ہو رہے ساڈی لین ہو رہے۔ عزیزان علی وقار سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باؤ تے میں ایمانو دیا دھروئی ہو گھر مارنے تو جٹ مار لو بھئی میں تو بیٹھا دب کے پتر جڑا نعرہ بھی مارو دب کے ماریا کرو، دب کے نعرہ دب کے ماریا سواد آندا ہے۔ کھلو جاؤ ایک گل بھی یاد آئی بشیر اکبر صاحب ایک گل یاد آئی پائی جی لکھیا ہویا ہے کہ جدوں دین تے مشکل گھڑی آوے جیڑے بندے صحت مند نے انہاں تے جہاد فرض ہے،
تے اے جدو دین تے مشکل گھڑی آئی ہے جڑے صحت مند مولوی آئے وہ تے نہیں کھلوتے. اللہ ڈیوٹی ان دے تو لے لئیے جن دے پیر ہی کوئی جڑے صحت مند ہے وہ جڑا مولوی جن ڈیزل سدے ان دے تو پیپا چربی دا لانا جو کو بندہ لائے ہیں یہ ایڈے ایڈے صحت مند مولوی تے نہیں کھلوتے. لیکن بندے دے اندر عشق آنا جنہ نا خاتم رزوی سی اس بندے وچ عشق سی نا سرکار دا تے مڑ عشق یہ نہیں آکھیا با لکھیا ہے با معذور تے جہاد فرض ہی نہیں. معذور تے جہاد فرض نہیں معذور تے باہر نکلنا فرض نہیں لیکن عشق آکھیا ہے عشق معذوریاں نہیں ویندا لکھیا ہے ہو سی پر لکھے تو اگاں لنگ جائے تے تاں عاشق بندا ہے. زندہ باد اینج پتر ہے جی میں توسی میں ادھے ستے تے ادھے جاگ دے پہ مار دیا ہو اینج سواد نا ہون سواد دیتا جی سرکار دا نعرہ ہوئے تو پتر جوش نال ماریا. عزیزان من و گرامی قدر سنگیو میرے بچوں میرے سجنوں یاد فرما لو سرکار دے میلاد تے خوشی کرنا اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ فرمایا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد لذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم میری انہاں نعمتاں دا چرچا کریا کرو جڑیاں میں تواڈے اوتے کیتیاں نے. ذرا 2 منٹاں وچ جائزہ لویے انہاں تے اللہ کی نعمت کیتی ہے جڑا رب فرماندا ہے بہت ذکر کرو. اللہ فرماندے نے وانزلنا علیکم الغمام انہاں دھوپ لگ دی تو میں بدلاں دی چھاں کیتی ہے. اللہ فرمایا پتہ جے تو میدان وچ دھوپ لگ دی سی تے میں پھر تواڈے اوتے بدلاں دی چھاں کیتی ہے. وانزلنا علیکم المن والسلوى تو ان بھوک لگ پئی سی تے میں پکیا پکایا کھانا تواڈے تے نازل کیتا سی. بولے نہیں بھائی صاحب پکیا پکایا کھانا خالق کائنات نے انہاں بھیجیا وہ بیٹھے رہندے آئے تے حلوہ تے گوشت پکا آ جاندا تے جدو وہ کھاندے رہے کھاندے رج گئے نا تے آندے نے یا اللہ سی ہونے کھا کے آکھ پایا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها یا اللہ ہن سن گنڈا چاہیے تے تھوم چاہیے ماں دی دال چاہیے مسراں دی مونگی دی دال چاہیے ہن سن وہ دے تے اللہ فرمایا اہبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم مصر ٹر جاؤ جے اگے پکا پکایا حلوہ تے گوشت کھاندے رہے ہو تے جی ہن اے کھانا جے تے شہر ہی ٹر جاؤ تو انہوں نے اے ملدا رہا. بھائی توجہ فرما طبیعت بندے دی انج دی ایک شے مسلسل جیڑی بھی کھاوے اکھ پوندا ہے انہاں بھی شدیاں اس تو یا کیا بھئی یا اللہ ہن حلوہ تے گوشت کھا کے اکھ پوندا ہن سن دال چاہیے کہ اللہ یہ نہیں فرمایا بھئی نہیں دینی اللہ فرمایا تسی یہ منگ دیو کہ وہ منگیا ہے تو وہ دیتا ہے ہن اے منگیا ہے جدو انہاں ویسے پہلی باری منگیا تو منگیا نہیں بس ہن آ شے دے وہ تو صرف روٹی منگی ہے تے مڑ دین والے اپنی شان دے لائق دیتی ہے. ہن اللہ انہاں نوں چٹنی دیندا تے انہاں آکھنا اللہ تو بھی منگی آئی
تے چٹنی لبھی ہے. اللہ فرمایا گوشت دیاں گا تے حلوہ دیاں گا. یہ دے مطلب یہ بھی ہے بجے کو پرانا آ جائے تے طاقت ہوئے تے روٹی ان دوری دینی چاہیے. اللہ بھی دوری دیتی ہے ڈبل ڈش, نمکین بھی اور مٹھی بھی, دو میں چیزاں اللہ دیتی ہیں. اچھا آ تو جدو نہ مڑ آپ منگیا نہ میں سانوں دال دیو, جے اپنی مرضی نال کرنا ہوئے تے اچھا کرو. تو جو جی پرانا آکھے با میں بھائی گوشت کھا کھا کے تھک میں ہوں, میں ان کو دال لون دیو تے مڑ دے چھڑنی چاہیے. اللہ قرآن نے فرمایا ٹھیک ہے, اہبتو مصرن فإن لکم ما سألتم, جاؤ تسی جو منگ دے ہو تو مل جائے گا. اللہ فرمایا یاد جے میں تو جو منگ دے ہو دیتا, یا اللہ یاد ہے. تو اڈے تے پکیا پکایا کھانا دیتا, یاد ہے, یا اللہ یاد ہے. اللہ فرمایا یاد جے جدو تسی دریائے چو نکل دے پہ آؤ فرعون تو اڈے پیچھے لگا سی, اذ نجیناکم من آل فرعون, میں تو ان فرعون تو نجات دیتی ہے, ان دا بیڑا غرق کر چھڑیا دے تو ان بچا لیا, یا اللہ یاد ہے. اللہ فرمایا یاد جے تے پھر میرا ذکر کرو با اللہ ساڑھے تے فضل کیتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ کسے اُتے فضل کیتا ہو اس تے وہ بندہ او دا ذکر کرے کہ میرے تے فضل ہے. مثلا میں مثال دینا, جیڑے بندے نے اللہ رزق دیتا ہوئے تو آکھے میرا کوئی حال نہیں, اس بخیل تے اللہ رنج ہوتا ہے. رزق میں دیتے آوی ہے تے اندہ جی کوئی حال مرے, بڑی منگائی ہو گئی ہے, بڑا بل آ گیا ہے, دل تک کردہ ملاد کرن تے پریس واری بل نہیں بڑے آئے ہے کوڑیا. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے, وہ دے نال گائیں والا چنگا نہیں بہ ہے گائیں دا چھیڑو, لیکن سرکار دے ملاد تے لیٹاں بھی لائی بیٹھا ہے, محفل بھی سجائی بیٹھا ہے, وہ ہے کروڑ پر دیتے آندہ ہے پریس واری بل بڑا ہے. کوڑا ہے کہ نہیں کوڑا؟ اللہ نہ فضول خرچ نو پسند کر دیں تے نہ بخیل نو پسند کر دیں. بخیل او جڑا ہوندیاں آکھے میرے کھڑ کوئی نہیں تے کنجوسی کرے, نہ آپ کھاوے تے نہ بچیاں کھاوے, ماڑے جے کپڑے بگا کوئی حال کوئی, ایسے بخیل نو اللہ پسند نہیں کردا. اللہ فرماتا ہے جے میں دیتا ہوئے تے اپنی دتیاں ہوئیاں نعمتاں دا اظہار ویکھنا پسند کرنا. بھائی جی اجے آواری تے آ لین دو. ہاں جی, اے وہ بندہ ہے جڑا آندا ہے بھائی پہلی دیسی آئس کریم دی دیو, ولیمہ ہوندا ہے نا تو آئس کریم کس نے دی دی, یہ آندا ہے ہن دیو, میں کہ کھلو جا ہن جے اگلا کھانا تے مک لے گا. بھائی جی سمجھ آئی کہ نہیں ہے, یہ کچھ بادشاہ کالے پہ جائے اترا جو صبر کرو آئس کریم اینڈ تے ہوندی, یہ ذکر دی بھی ترتیب ہوندی ہے نا. عزیزم مسئلہ سمجھئے, اللہ پسند کرتا ہے, سونا اللہ اس گل نو پسند کرتا ہے کہ میں دولت دیتی ہوئے تو دا اظہار ہوئے, اچھا کھائے اچھا پائے اور لوگاں بھی کھلائے. بخیل نو اللہ پسند نہیں کرتا. حضور سرکار دا میلاد ہوئے تے بندے کول پیسہ بھی ہوئے, وہ مڑا کے دال پکا کے پرا ون چھڈو. اے ظالمہ مدینے والے تو سونا کیڑا آیا ہے, سرکار دے ہون تے بہترین کھانا کھواؤ. سب تو اچھا لنگر حضور دے میلاد دا ہونا چاہیے. عزیزان محترم میرے سجنوں میرے عزیزوں, اللہ فرمایا وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, اور بنی اسرائیل میں توڑے تے بدلان دی چھان کیتی آئی. یا بنی اسرائیل اذکرو, اس بدلان دی چھان تے ذکر کریا کرو, میرا شکر کریا کرو. اے سنی بھائی تیرا سب تو زیادہ حق بن دے اللہ دا شکریہ ادا کر, کیونکہ اللہ دے حبیب دی رحمت نے تیرے تے چھان کیتی ہوئی ہے. حشر دے میدان اچ بھی حضور دی چھان, جتنے تسی بندے گناہ کر دے ہو نا میرے سمیت, تسی سارے گناہگار بندے ہیں, غوث پاک سے نہیں نا. چھوٹی جتنا بندہ, ہر بندہ اپنے لیول دے مطابق چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے. کسی لئے جھوٹ بول گیا, کسی نظر کی دے غلط چلی گئی, ہر بندے دے لیول دے گناہ ہوتے ہیں. کسی چوری کی, کسی ڈاکہ ماریا, کسی جھوٹ بول لیا, کبھی کسی دا گیلا منہ چو نکل گیا. یہ سارے چھوٹے موٹے گناہ اسی کر دے رہنے ہیں.
کسی ناپ تولے کمی کر لی کسی کچھ کر لیا تو پچھلے تے کرن آتے انہوں نے شکلاں بگڑ جاندیاں تو اڈے تے عذاب کیوں نہیں ہوگا زنا عام چوری عام شراب عام کساد بداری عام سود نال محلے بھرے پے مسیتاں خالی ہوئیاں پئیاں بندے نماز کو نہیں پڑھ دے توجہ ہے کہ نا حلال حرام دی سیان ختم ہو گئی ہر شیط ملاوٹ ہے تو جانے من اے دو تھوڑے گناہ وہ کرنا تے انہاں تے عذاب آوندا تیرے تے کیوں نہیں آوندا کیونکہ تیرے اتے مصطفیٰ دی رحمت دی چھاں ہوئی اے عزیزان من تا واسطے تے اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تا سبق پڑھنے کرم بنے کہ سونا جی آیا نہ ہوتا کرم بنے کہ سونا جی آیا کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوتا کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوتا تے سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا جے آقا دی رحمت دا سایہ عزیزان میری وقار رسول اللہ سرکار دی رحمت دا صدقہ تیرا تے میرا بیڑا پار ہویا ہوئے حضور دے کرم دا صدقہ تیری تے میری شکل صحیح ہے پچھلیاں قوماں گناہ کرنا تے شکلاں بدل جاندیاں ساڑیاں شکلاں صحیح نے وہ دی وجہ ہے اسی حضور دے امتی پچھلیاں دیاں بستیاں الٹ جاندیاں ساڑے گھر ٹھیک نے دی وجہ اے اللہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم تینوں کیویں عذاب دیواں تیرے وچ یار وسدا ہے سانو اللہ نبیو دیتا ہے جدے صدقے بھائی صاحب ساڈے اتے عذاب الہی اجتماعی طور تے نازل نہیں ہوتا یہ موقف اہل سنہ ہے اہل سنہ دا عقیدہ ہے کہ حضور دی وجہ تو اجتماعی عذاب ساڑھے تے نازل نہیں ہوتا عمل ساڑھے انہاں تو بھی ادا لگا عزیزان من سرکار دی وجہ تو ساڑھے اتے بڑی رحمتاں ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے جیڑا کپڑا ناپاک ہو جایا ان کٹنا پوندا وہ پاک نہیں سی ایسا الخصائص الکبریٰ دے اندر لکھا کہ وہ کپڑا اتنا اتھو کٹنا پوندا سی انہوں پاک کرن دا کوئی طریقہ حضور آئے تھے اللہ فرمایا معافی دیو بس دھو لیں ہائے ہائے الخصائص الکبریٰ چ لکھیا ہے کہ پہلی امتاں جڑے گناہ کرنا باہر دروازے دے چٹ لگی ہوندی ہے فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے وہ باہر لکھ دے رہن کہ ایسا ہے گناہ کیتا ہے ان کوئی معزز نہ سمجھے کہ ایسا ہے بڑا چنگا بندہ ہے باہر لکھیا ہوئے بندے دیکھ لیں یہ تینجدہ ہے حضور سرکار دی بیست ہوئی کہ اللہ فرمایا انہوں نے لکھا جائے فرشتیوں میں جانا تو یار دی امت جانے حضرت آدم علیہ السلام دا قد توجہ ہے 70 گز 70 ذراع گھٹدا 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 جتھے ان کو میرا اتھے آ گیا کہ حضور آ گئے حضور نے دعا فرمائی بخاری جدی سے یا اللہ میری امت دے قد نہ گھٹن حضور دا صدقہ ایڈے ایڈے بڑے ہو نہیں تے پوئنہ لگنا آئے گا توجہ ہے بھائی صاحب عزیزان محترم حضور آئے تو پہلا بندے امتاں ساریاں نبی انہوں نے دس دیا ہے ایس تھان تے عبادت کر سکتے ہو باہر نہیں جدو حضور آئے تو اللہ حضور دے صدقے ساری زمین نو پاک کر چھڑے ہیں کہ جتھے نماز پڑھ لو تو اڈی اتھے ہی ہو جائے عزیزان دی وقار جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے جدو بھی کوئی بچہ پیدا ہوندہ ہے
وہ بچہ پاک نہیں ہوتا، انہوں پاک کیتا جاندہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. وہ بچہ پاک نہیں ہوتا، کسے نو دائی پاک کر دیئے، کسے نو مائی پاک کر دیئے. جدو میرے حضور آئے ایڈے پاک آئے، اپنی مائی نو بھی پاک کر چھڑیا ہے، اپنی دائی نو بھی پاک کر چھڑیا. اور جدو دھرتی تے پہلا قدم رکھیا، تات سرا تو لے کے 7 زمینہ نے، شرق تو لے کے غرب، شمال تو لے کے جنوب تک، حضور دے ایک قدم دی برکت نال اللہ ساری دھرتی پاک کر چھڑیے. اللہ اکبر کبیرہ. تا واسطے تے کہنے سجنہ کے چرن چڑھے آیا بنا دے لال دا چرن چڑھے آیا بنا دے لال دا. مک گئیاں دنیا تو راتاں، یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میاں چرن چڑھے آیا لال دا کئیے چرن چڑھے آیا لال دا. مک گئیاں دنیا تو راتاں، کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ودعک ربک وما کلا. نوری مکھڑا نال زلفاں. دعا کریا کرو اللہ تعالی حضور دے سارے غلامان برکت دے. سارے پتہ جتنے بھی بیٹھے ہو، جڑے حضور دے امتی ہو، سارے میلاد شریف دی 12 نو اگدو تے نوے کپڑے سواؤ، نوے نہیں تے اگلیاں نو چنگی مایا لاؤ. مایا اس تو پیا نہ بدرا کھڑکا اے بندیاں پتہ لگے باج بڑی مایا لائی ہے میلاد ہے. اے بندیاں ذرا کھڑک تو بھی پتہ لگے بھئی آج سنی نکلے نے باج. تو میرے بیٹے ایسی رسول اللہ دے امتیاں، ہر امتی نو حضور دے میلاد دی خوشی کرنی چاہیے. جیڑا امتی اور میلاد دی خوشی کرنی چاہیے. اچھے کپڑے پاؤ، خوشبو لگاؤ اور میلاد شریف دا جھنڈا لے کے سرکار دے جلوس سے شرکت کرو. جتنا ممکن ہوئے پیدل چلو تاکہ اللہ ساڑیاں بیماریاں دور کر دے. اپنے گھر تے، دکان تے، مکان تے، ہر جگہ تے مناسب سمجھو، ممکن ہوئے جیب اجازت دے وے تے لائٹیں ہمیں ایک لائٹ ہی لا دے تے جی اتنے جوگے نہ ہوتے ایک جنڈی لا چھڑو. لگ دیاں پتہ لگدا رہے کیا غلاماں دا گھر ہے حضور دیاں دا. اے سنی نے انہاں حضور دا میلاد ہویا. نالے بھائی ساڈا بھی ایک جھنڈا ہے، سانو اپنا جھنڈا لانا چاہیے. حضور دا جھنڈا دا سنیاں کول ہی ہے. باقی تے بندیاں نے کسی نے آل دا جھنڈا چاہیا ہے، کسی نے صحابہ دا جھنڈا چاہیا ہے. الحمدللہ اسی حضور دا جھنڈا سنیاں چاہیا ہے، کیونکہ آل بھی حضور دا ہی چاہیا سی تے صحابہ بھی حضور دا ہی چاہیا سی. اسی تے آل تے صحاب دے نوکراں پتہ ہے تانوں تے اسی سارے نوں آکھاں گے جھنڈا بھی لایا کرو اور اچھا لنگر پکا کے میلاد دے جلوس دے شرکاء نوں بھی تقسیم کر اتے نہ سٹیا کرو. او دا ثواب نہیں ہوندا، گناہ ہوندا. جڑا بندہ لنگر سٹدا ہے نا ان ثواب نہیں ہوندا، اس نوں گناہ ہوندا ہے. تو
دیکھو کتا کمڑا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے تو گناہ بھی پلے بن لئی، اور وہ کھانا ضائع ہوتا ہے، اس کو گناہ ہوتا ہے۔ پچھلے سال بھی ایک بندہ جڑا ہے اس نے کپڑے بھی ساڈے خراب کیتے تھے، ایک بندہ بھی زخمی کر دیتا۔ وہ پھر جس لئے انہوں پولیس پھڑیا، موڑو آکھن سانوں معافی دے۔ تو بھائی صاحب ایسا نہ کریا کرو، اللہ دی رضا واسطے ایک دن تے پکنک نہ منایا کرو کہ آج تے وہ کام کرو جڑا اللہ راضی کرنا۔ تسی ساڈے سارے بچے ہو، پیار آڑے ہو، لیکن پتر ایسے کام نہ کرو جڑے حضور سرکار دے دین دے مطابق ٹھیک نہ ہو۔ لہذا سارے ساتھی جلوس دے اتے لنگر سٹیا نہ کرو، جیب وچ کسی چیز وچ پا لیا تے سائیڈ تے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پتہ ہے جڑے اس طرح کر دیں وہ بندے کو زبردستی لینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا انتظام کرو کہ پیار نہ سارے مل جائے، وچ گھل مل کے سیڈاں تے کھلو کے، یا کوئی انتظام ایسا کرو کہ گزرتے جان تے لیندے جان، تو وہ ترتیب انج دی بنایا کرو، اتوں چھت دیوں کھلو کے لنگر کوئی بھی ہوئے تے او لنگر دی بے حرمتی ہوتی، اور پھر لین والے بے وقوف سارے وہ تھلے گئے ہوندے نے، تو ایک عجیب جہا ماحول بنیا ہوندا ہے۔ تو ایسے ماحول تو دست بستہ عرض ہے، حکم نہیں دیندے، عرض کرنے کہ انج نہ کرے۔ سرکار دے لنگر شریف دا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اللہ میرے تو رب تیرا دی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین واللہ